السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویسے تو ہر صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار تھا۔ ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جان نثار ساتھی اور محبوب تھا، لیکن بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص تعلق اور محبت تھی۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تعلق خاطر تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ آپ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے اور بے شمار مواقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ایسے کئی فرمودات روایت کیے گئے ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا قیامت تک اور زمانوں تک یہ اصول وضع کر دیا گیا کہ جس کو خیرات علم درکار ہوگی اسے اس دروازے پر آنا ہوگا۔ جس شخصیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دے دیا تو پھر اس کی ذہانت کا یہ عالم تو ہونا تھا کہ اس نے ممبر خطابت پر بیٹھ کے سلونی کی صدائیں بلند کیں، یعنی پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اور میں اس کا تشویح جواب تمہیں عطا کروں۔ بے شمار واقعات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے منسوب ہیں۔ جب بظاہر پیچیدہ نظر آنے والے کسی مسئلے یا کسی سوال کا حل آپ نے اپنی ذہانت کی بدولت چند لمحوں میں پیش کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگساری اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہے۔ وہ لڑکا اونچی آواز میں پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ اسی اثناء میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ جناب، جس جرم کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا، اور اس جرم کا مجھ پر الزام لگانے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر سرکاری اہلکاروں کو وہیں روکا اور کہا کہ اس لڑکی کی سزا فی الحال روک دی جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا۔ اگر یہ لڑکا گناہگار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے الزام لگانے والی عورت سے دریافت کیا کہ کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ دست درازی کی ہے جس پر تو نے اسے سزا کے لیے پیش کیا تھا؟ اس عورت نے اسبات میں سر ہلا دیا اور کہا کہ ہاں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا رخ لڑکی کی جانب موڑا اور اس سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا یہ عورت میری ماں ہے، جس پر عورت نے اس لڑکے کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس عورت کے انکار پر معاملہ گمبھیر ہو گیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو اچھا ہے اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق کے مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی کہ علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب فرمایا کہ تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی، یہ لڑکا میرا بیٹا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ دست درازی کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تو نے اپنے بیٹے کے اوپر ایسا گھٹیا الزام کیوں لگایا؟ عورت نے جواب دیا میری شادی ایک چھوٹی عمر میں امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا تھا،
کہ میرا خامند مر گیا تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی دور دراز آبادی میں چھوڑ آئی۔ ساری جائیداد میری اور بالآخر میرے بھائیوں کی ہوگی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی دی۔ یہ ماں کو تلاش کرتا ہوا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورغلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کی سانس ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے، تو میں نے اپنی ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا، اور دولت کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا، جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس واقعے کا علم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر ایک پیچیدہ مسئلے کی گرہ کھول دی اور ایک بے گناہ کو سزا ملنے سے بچا لیا۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔